الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وقال أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل، أو كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي المدني الهاشمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین کرام، عزیز دوستو، بزرگوں، میری ماؤں بہنوں، آج ہم یہاں کوہستان انکلیو میں مسجد صلاح الدین میں جمع ہیں، اور ہمارے ایک دوست نے، بچے نے، حافظ زکوان نے قرآن حکیم اول سے آخر تک اس کو اپنے دل میں جگہ دی ہے. یہ مبارکباد کا مستحق ہے، اور اس سے زیادہ مبارکباد کے مستحق اس کے استاد ہیں قاری رضا صاحب، جنہوں نے اسے قرآن حکیم مکمل کرایا ہے. اور اس مسجد کی انتظامیہ، اس سوسائٹی کی انتظامیہ بھی مبارکباد کی مستحق ہے کہ جہاں پر اللہ کے قرآن کی آواز بلند ہوئی. مولانا عادل نواز صاحب جو یہاں کے خطیب ہیں اور شب و روز خدمت دین میں اس جگہ پر مصروف عمل ہیں، مبارکباد کے مستحق ہیں. ہمارے دوست جناب ثناء الحق صاحب، جنہوں نے اپنے بچے کو قرآن حکیم کی تعلیم سے روشناس کرایا، اور ان کی اہلیہ، ان کا خاندان، یہ سب مبارکباد کے مستحق ہیں. اللہ کا قرآن یہ کوئی معمولی چیز نہیں، بڑی عظیم الشان چیز ہے. ہمارے والد گرامی حضرت مولانا قاضی شمس الدین صاحب نور اللہ مرقدہ، جنہوں نے اپنی پوری زندگی دین کے لیے وقف کر رکھی تھی، اللہ نے ہمارے خاندان کو بھی یہ توفیق عطا فرمائی کہ الحمدللہ گزشتہ 4 صدیوں سے خدمت دین میں اس سے زیادہ عرصہ ہو گیا مصروف عمل ہے.
اور اس پورے علاقے میں جتنا بھی ہم دعوت و تبلیغ کا، دین کی خدمت کا، مدارس کا یہ نظم و انتظام دیکھتے ہیں، یہ ہمیں نظر آتا ہے کہ ان لوگوں کی محنت اور قربانی اور جدوجہد تھی۔ رات دن مصروف عمل رہتے، حسن ابدال سے ڈیری ملو جانا، ایک درس وہاں دینا، پھر کامرے میں درس دینا، پھر بھوئی گاڑ جانا وہاں دینا، پھر گاڑ میں دینا، پھر صبح واپس آتے ہوئے دوسرے علاقوں سے گزرتے ہوئے وہاں پر گفتگو کرنا، ہر ایک مسجد میں نماز پڑھ کر تھوڑی دیر کے لیے وہاں رکنا، وہاں کے ساتھیوں سے ملاقات کرنا۔ اور یہ اس دور میں کہ ان کی وفات کو 30 سال ہو گئے، جب سڑکیں نہیں تھیں، موبائل نہیں ہوتا تھا، رابطے نہیں ہوتے تھے، آنا جانا مشکل تھا، سواریوں کی کمی تھی، ایسے دور میں انہوں نے دین زندہ کیا۔ پھر مخالفتیں تھیں، آگے سے کوئی ٹماٹر مار رہا ہے، کوئی انڈے پھینک رہا ہے، کوئی جوتیاں مارتا ہے، یہ انہیں دل سے لگاتے ہیں، انہیں دین کا تعارف سکھاتے ہیں، انہیں قبول کرتے ہیں۔ تو میری ماؤں بہنوں، آج یہ قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہمارے لیے سعادت بن گئی کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں تو کتنی لائٹیں یہاں چل رہی ہیں، کتنی خوبصورت مسجد بنا کر دی گئی ہے، کارپیٹ لگے ہوئے ہیں، بجلی کے ہیٹر چل رہے ہیں کہ ہمیں سردی نہ لگے، انتظام ہے۔ تو یہ سب کچھ، یہ جتنا بھی نظم و انتظام ہے، یہ اسی لیے ہے کہ یہ ان پچھلے لوگوں کی محنت تھی، انہوں نے قربانی دی تھی، انہوں نے کوششیں کی تھی، آج ہم اس کوشش کا رزلٹ پا رہے ہیں۔ تو میرے دوستو، جب ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات بیان فرمایا کرتے تھے کہ جب کسی بستی میں کوئی بچہ اپنی توتلی زبان سے بسم اللہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بستی سے 40 سال کے لیے عذاب کو ٹال دیتے ہیں۔ اس نے بسم اللہ پڑھی اور اس کی بسم اللہ پڑھنے پر اس بستی سے عذاب ٹل گیا، مصیبت دور ہو گئی۔ اور یہ اللہ کا قرآن، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اشراف امتی حملۃ القرآن، میری امت کا سب سے معزز